بزرگ نام میں آپ سبوں کی سلامتی۔ یقیناً خدا ہمیں ہر روز سوال کرتا ہے اور ہماری جانوں کا محافظ۔ آمین۔ آج ان کے پاس خدا ان کا کلام ہے، وہ ایسا نکالے۔ یوحنا رسول کی بات پر لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل باب نمبر 8 اور 31ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ بس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ آمین۔ یقیناً جب ہم خدا کے کلام کی طرف راغب ہوتے یا خدا کے کلام میں سے ہم سیکھتے ہیں یا ہماری دلچسپی ہوتی ہے یا ہم خدا کے کلام سے محبت رکھتے ہیں تو بہت ساری سچائیاں خدا ہم پر عطا کرتا ہے۔ آمین آمین آمین۔ تو خدا یسوع مسیح نے ان شاگردوں سے کہا جو اس پر کیا لائے تھے؟ ایمان، جنہوں نے اسے قبول کر لیا، جنہوں نے اسے مان لیا تھا کہ یہ وہی مسیحا ہے جو آنے والا ہے، یہ خدا کا اکلوتا ہے۔ انہوں نے قبول کیا یہ اور اس پر ایمان لائے، اور ایمان لانے والوں کو خدا نے کلام دیا، ان سے یہ بات کہی کہ اگر تم کیا رہو گے؟ میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے کیا ٹھہرو گے؟ شاگرد ٹھہرو گے۔ اگر تم میرے کلام پر کیا رہو گے؟ تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ آمین۔ کلام پر قائم رہنا یا کلام پر کھڑے رہنا مضبوطی کے ساتھ، حقیقی شاگرد ہونے کا کیا ہے؟ ثبوت۔ اگر ہم متسلسل رہتے ہیں یا ڈاواڈول رہتے ہیں اور اس ششوپن میں رہتے ہیں کہ کلام اپنی قدرت ظاہر کرے گا یا نہیں کرے گا، تو گویا حقیقی معنوں میں ہم اس کے شاگرد نہیں ہیں، یا اس حقیقت پر قائم نہیں ہے، یا ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے کہ ہم حقیقت میں اس کے کیا ٹھہرے؟ شاگرد ٹھہرے۔ تو حقیقی شاگرد ہونے کے واسطے ضروری ہے آپ ایمان لائے ہیں اور آپ اس کے کلام پر کیا رہے؟ قائم رہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے کہا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے حکموں پر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ جو مجھ سے کیا رکھتا ہے؟ محبت رکھتا ہے، وہ میرے حکموں پر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ بھائی دیکھیں، اور مسیحی خدا یسوع مسیح کا شاگرد ہے کیونکہ شاگردوں کو ہی مسیحی کہا گیا۔ تو آپ کتنی محبت رکھتے ہیں خدا یسوع مسیح سے؟
آپ کتنا قائم رہتے ہیں غلام یسوع مسیح کے کلام پر شاگرد ہونے کے لیے؟ آئے ہم سب ضرور اپنا احتساب کریں، ضرور اپنے آپ کو پرکھیں کہ کلام پر ہم کتنا قائم اور کتنا رہنا چاہیے۔ جب یسوع مسیح نے ان سے کہا سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ آمین آمین۔ سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ یہ غلام یسوع مسیح کا کلام ہے، اور یہ غلام یسوع مسیح نے کہا شاگردوں سے جو اس پر ایمان لائے کہ سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ تو ہماری واقفیت سچائی کے ساتھ، یا ہم کتنا واقف ہے سچائی کے ساتھ؟ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس کا کلام کیا ہے؟ سچائی۔ آمین۔ اس کا کلام کیا ہے؟ سچائی ہے، اور اس کے کلام کی واقفیت ہی ہمیں رہائی بخشتی ہے۔ آمین۔ اگر اس کے کلام سے آپ واقف نہیں ہیں، یا اس کا کلام ہمارے دل اور ہماری سوچوں میں نہیں ہے، تو آپ اپنے بدنوں سے کبھی آزادی نہیں پا سکتے، آپ چھٹکارا نہیں پا سکتے، آپ رہائی نہیں پا سکتے۔ انسان اس بات سے بہت پرے چلا گیا کہ وہ اس کے کلام کی کیا کرے؟ تلاش کرے۔ آمین۔ اس کے کلام کی کیا کرے؟ وہ تلاش کرے۔ ہم سب آیت میں اوپر نگاہ ڈالیں کہ کتنا ہم کلام کو اپنے دل میں بسنے دیتے ہیں، کتنا ہم کلام کی سچائی سے واقف ہوتے ہیں، کتنے کلام کی سچائی، کلام کے بھید ہیں ہمارے پاس جو آسمان سے ہمیں ملے۔ اس نے کہا تو مجھے کیا کہتا؟ اس نے کہا تو زندہ خدا کا کیا ہے؟ قدوس ہے، بیٹا۔ اس نے کہا پترس یہ بات تجھے خون اور گوشت نے نہیں بلکہ میرے آسمانی باپ ہے۔ آمین۔ تو آسمانی باپ سے ہمیں ملنا ہے کہ ہم سچائی سے کیا ہو؟ واقف ہو۔ بہت ضروری ہے آپ کی سچائی سے کیا ہو؟ واقفیت ہو، تاکہ آپ کیا کیے جائیں؟ آزاد کیے جائیں۔ آمین۔ سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ بھیڑوں بند اور ہمیں ان کا سمجھ بھی نہیں ہوتی جو ہماری زندگی پر ہوتے ہیں۔ ایسے ایسے بندن ہم اپنی زندگی پر لے کے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جن کی ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی، اور پوری عمر ویسے ہی ہماری گزر جاتی ہے، ویسے ہی پوری عمر گزار دیتے ہیں ان بندروں کے ساتھ، ان بیڑیوں کے ساتھ، ان جھگڑوں کے ساتھ۔ ایک حقیقت ہے، شاید ہم میں سے کوئی قبول کرتا یا نہیں کرتا، شاید ہم اس پر زور دیتے ہیں یا نہیں دیتے، شاید وہ بات ہمارے دل میں رہتی ہے یا نہیں رہتی، شاید اس بات کا ہم اقرار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایسا نور ہے جو تاریکی میں چمکتا ہے، جو بیڑیوں کو توڑنے کے لیے آیا ہے، جو بندروں کو توڑنے کے لیے آیا ہے، جو جھگڑوں کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہے۔ شاید ہم اس پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے، شاید ہم اس سچائی سے واقف ہیں یا نہیں واقف۔ مجھے نہیں پتا کہ کس کے دل میں یہ کلام زور مارتا ہے۔ آمین۔
کس کے دل میں یہ کلام زور دیتا ہے، اسے قوت دیتا ہے، اسے جلال دیتا ہے، اسے طاقت دیتا ہے کہ وہ بدلوں سے کیا ہو، آسان ہو، کہ میرے خداوند نے مجھے کیا دی ہے، رہائی کی، میرے خداوند نے مجھے چھٹکارا دیا ہے، وہ آیا ہے کہ میں رہائی ہوں، میں چھٹکارا پاؤں، میں بچایا جاؤں۔ تو یہ ایک کیا ہے بائبل مقدس کی سچائی ہے۔ آپ کتنا واقف ہیں جی اس سچائی سے؟ آپ کی کتنی واقفیت ہے؟ صرف پڑھنے کی حد تک لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کلام سے کیا ہیں، واقف نہیں۔ آسمان سے واقفی، آسمان سے یہ بات آپ پر کھلے گی۔ آسمان سے اگر آپ کو کچھ نہیں ملا یا خدا باپ کی طرف سے آپ کو کچھ نہیں ملا تو یہ کلام آپ کے لیے قدرت نہیں بنے گا۔ تمہارے واقف سچائی سے کیا ہو، واقف ہو، تو سچائی آپ کو کیا کرے گی، آزاد کرے گی۔ آمین۔ سچائی کیا کرے گی، آپ کو آزاد کرے گی۔ اس کا کلام سچائی ہے، بلکہ بائبل مقدس میں لکھا کہ وہ ایسے پرستار کون ہے جو روح اور سچائی سے اس کی کیا کریں، پرستش کریں۔ تو سچائی سے واقف ہو۔ اگر آزادی چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رہائی ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ چھٹکارا پائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر طرح کا بندھن آپ کی زندگی سے اترے، تو سچائی سے کیا ہو، واقف ہو۔ ہم میں سے بتھیرے ایسے ہیں جنہوں نے سالوں بائبل نہیں پڑھی ہو، ہم میں سے بتھیرے ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی بائبل مقدس نہیں کھولی، اور ایسے بھی ہیں جو روز بائبل مقدس کو کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتے ہی نہیں بائبل مقدس کو ان کے لیے سمجھ بھی موجود نہیں ہے۔ وہ خواجہ سرا جا رہا تھا، پڑھ رہا تھا، خدا کا روح سے کیا اس کے پاس دلبس کو نہیں سے کہا جو پڑھتا ہے اسے سمجھتا ہے، سے کہا جب تک کوئی سمجھائے نہ میں کیسے۔ خداوند نے مہیا کیا پڑھنے والے کے لیے، دلچسپی رکھنے والے کے لیے، محبت رکھنے والے کے لیے، کہ اس نے اپنے بندے کو اس کے پاس بھیجا کہ کلام کی سچائی اس پر کیا کرے، ظاہر کرے۔ ہاللیلویہ۔ آپ پڑھتے ہی نہیں تو آسمان سے کیا آپ کے لیے نازل ہوگا، کیا رہنمائی ملے گی آپ کو؟ آپ کے دل میں اگر کلام ہی نہیں ہے تو بر وقت آپ کو کیا رہنمائی ملے گی؟ آپ کے دل میں اگر خداوند کی بات ہی نہیں ہے تو بر وقت آپ کو کیا رہنمائی ملے گی؟ سچائی سے واقف ہوگی تو سچائی تمہیں کیا کرے گی، آزاد کرے گی۔ آئے سوال کریں اپنے آپ سے، اپنے آپ سے پوچھیں، ایک بھی کلام کی سچائی سارے دل سے ہے؟ سوال بنتا ہے نا جی کہ نہیں بنتا؟ یہ سوال بنتا کہ جب خدا نے فرمایا ایسا ہی ہے، جو یسوع نے فرما دیا ویسا ہی ہے، اس نے کہا سچائی سے واقف ہو کے سچائی آزاد کرے گی۔ میں کتنا واقف ہوں سچائی سے، میری کتنی واقفیت ہے سچائی سے، میں کتنا جانتا ہوں؟ میرا دل اب تو پہلے انسان کو خود سچا ہونا چاہیے۔ آمین۔ نہیں آمین ہے۔ انسان کو پہلے خود کیا ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے۔ اور سچیاں دی ٹولی میں دل نال ہم پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھ کر گاتے بجاتے، دلچسپیاں ہماری، پر خدا سے محبت رکھنے والا کیا کہتا ہے، سچیاں دی ٹولی وچ دل نال گاؤ، سچیاں دی ٹولی وچ۔ تو پہلے تو انسان کو خود سچا
کہ ہم سچائی پر آئیں، سچ بولیں۔ تو خدا کے کلام کی سچائی ہمیں کیا ہوگی؟ سمجھ جائے گی۔ آمین۔ انتصاب کیا کرے اپنا، کبھی کبھی پرکھا کرے کبھی اپنے آپ کو۔ ہم ایسے بھول گئے اپنے آپ کو کہ ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ ہماری چھوٹی چھوٹی عادتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری فطرت کو ظاہر کرتی ہیں کہ کس طرح سے وہ باتیں ہماری فطرت میں کیا ہو گئی؟ شامل ہو گئی، کس طرح سے وہ ہماری فطرت میں داخل ہو گئی، کس طرح سے ہماری فطرت نے انہیں اپنا لیا کہ ہم ایک لمحہ نہیں لگتا بغیر سوچے دوسرے کو جھوٹ بول جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، بغیر سوچے ہم بولتے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے سچ بولا یا جھوٹ بولا۔ تو پہلے آئے ہم خود سچے ہیں۔ آمین۔ سیکھیں ہم سچ بولنا، سیکھیں ہم سچ کہنا، اور یہی مسیحی پر سچائی سے واقف ہونا، یہ لازم ہے۔ آپ کی اگر واقفیت نہیں ہے جی، کوئی چھٹکارا نہیں ملے گا، نہائی نہیں پائیں گے۔ یہ بندروں کو کئی بار میں نے بیان کیا، ان سے چھڑانے والا ایک ہی ہے، اور جب تک آپ کی واقفیت نہیں اس سے، آپ کبھی بھی چھٹکارا نہیں پائیں گے۔ کرتے پڑھتے بڑی خوبصورت آیت ہے، اور یہ آیت ہمیشہ مجھے یاد رہتی ہے، یسایہ کی، آپ بھی یاد رکھیے اسے۔ بڑی خوبصورت بات خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھی، اوپر خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ چلے پڑھ دیتا ہوں پہلی آیت سے ہی۔ اور یسی کے تنے سے کئی قوم پر نکلے گی، اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی، اور خدا کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خدا ان کے خوف کی روح، اور اس کی شاپانی خدا ان کے خوف میں ہوگی، اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا، اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے مطابق کے موافق فیصلہ کرے گا، بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا، اور عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا۔ آمین۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، آپ کو زور دے گی۔ آمین۔ آپ کو ایک قوت دے گی۔ آپ جب پریشان ہوں گے یا گھرے ہوئے ہوں گے، یا روحانی اعتبار سے پست ہوں گے، یا بدنی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے آپ پست ہوں گے، تو یقین مانے یہ کلام آپ کو زور دے گا۔ آمین۔ یہ کلام آپ کو کھڑا کرے گا، یہ کلام آپ کو سہارا دے گا۔ آپ کو لگے گا کہ کسی نے ہمیں کیا کیا ہے؟ اٹھا کھڑا کیا، کسی نے ہمیں زور دے دیا ہے۔ یہ کلام آپ کے لیے ایک مضبوط چٹان بنے گا۔ بڑی خوبصورت بات ہے خدا یسوع مسیح کی کہ وہ نہ آنکھوں دیکھے نہ کانوں سنے، بلکہ کیسا فیصلہ کرے گا؟ وہ تو بڑی آیت، راست زمین کے خاکساروں کا، مسکینوں کا کیا کرے گا؟ انصاف کرے گا۔ آمین۔ کیا معنی لیں گے جی آپ؟ کیا معنی لیں گے آپ؟ اس بات کے کیا معنی لیں گے؟ یا کیا معنی لینا چاہیے ہمیں؟ جب میں نے یہ حوالہ پڑھا، میں نے کسی سے نہیں پوچھا، بلکہ خدا کے روح نے ایک آواز میرے دل میں ڈالی کہ وہ راست ہے۔ آمین۔ اتنی ہی بات میرے لیے کافی تھی کہ وہ راست ہے، اور اس کی راست بازی کیا ہوئی ہے؟ ظاہر ہوئی ہے۔ آمین۔ اس کی راست بازی ظاہر ہوئی آپ کے لیے، میرے لیے، پوری
پورے جہان کے لیے، دنیا کے لیے اس کی راستہ بازی کیا ہوئی ہے؟ ظاہر ہوئی ہے، وہ راستہ ہے۔ آمین۔ کیا معنی بنائیں گے جی آپ کیا معنی بناتے ہیں؟ آپ کے اوپر ہے، کیسے خدا کا روح آپ کو رہنمائی دیتا ہے، یہ خدا کے روح کی مرضی ہے۔ پر میں یہ جانتا ہوں کہ وہ نہ آنکھوں دیکھے نہ کانوں سنے، بلکہ راستی سے کیا کرتا ہے؟ میرا انصاف کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ راستی سے آپ کا انصاف کرے گا۔ آنکھوں دیکھے کیا تھا؟ یائر کی بیٹی کیا ہوئی؟ مر گئی۔ یائر کی بیٹی کیا ہوئی؟ مر گئی۔ کانوں سننے میں کیا تھا؟ یہی تھا نا جی کہ مر گئی، استاد کو تکلیف نہ دے، تیری بیٹی مر گئی ہے۔ دیکھنے میں اور سننے میں یہ دو ہی باتیں ہیں، پر خداوند نے کیا کہا؟ کیا کہا خداوند نے؟ فقط انتظار۔ بائبل پڑھا کریں جی، یا سونی لیا کرو۔ فقط کیا رکھ ہے؟ تیری بیٹی مری نہیں بلکہ زندہ۔ وہ اس کو کیا آتا تھا؟ کون سچا ہے؟ دونوں میں کون سچا ہے؟ جو پیغام لے کر آئے یا خدا کی سوچی؟ پیغام لے آنے والے جھوٹے تھوڑی سا، جو پیغام لے کر آئے وہ جھوٹے تھوڑی تھے۔ واقعی اس کی بیٹی مری، انہوں نے سچ کہا، پر خداوند نے ان کی آواز پر کان نہیں لگایا۔ آمین۔ خداوند نے ان حالات پر نگاہ نہیں کی جو موجود تھے، نہ ان آوازوں پر جو کانوں میں پڑ رہی تھی۔ اس نے آیت کو دیکھا اور اس کی راستی کیا ہوئی؟ ظاہر ہوئی۔ آمین۔ اس کی راستی کیا ہوئی؟ اس نے کہا فقط کیا رکھ؟ انتظار۔ زندہ ہو جائے گی بیٹی، اور اس نے کیا۔ آمین۔ اس نے کیا۔ تو کانوں سننے میں کیا ہے؟ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ کو دیکھے کیا ہے؟ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس کی راستی کیا ہے؟ یہ معنی رکھتا ہے آپ کے لیے۔ آمین۔ لوگ آپ کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگ میرے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ خود میں جانتا ہوں اس کو، خود روز شراب پیتا ہے، انہیں پادریوں نے نشانے تے رکھا ہوتا ہے، اور میں نے اسے کئی بار کیا، میں کہ چھاڑی شراب پادری باننا نہ سچا آدمی ہے تو تیرے اگر سچے لوگوں کی ضرورت ہے خداوند کو اپنی شراب ہوتی چھوڑ دی نہیں، اور پادریوں کو کیا کیا ہے اس نے؟ نشانے پہ رکھا ہوا۔ ایسے بھی لوگ ہیں، لیکن اس کے بولنے سے سننے سے کیا خداوند کو فرق پڑتا ہے؟ نہیں۔ خداوند کی راستی کیا ہے؟ کہ میں نے تیرا فدیہ دیا۔ ہاللیلویا۔ میں نے تیرا کیا دیا ہے؟ فدیہ دیا ہے۔ میں نے تیرا کفارہ دیا ہے۔ میں تیرے لیے مصلوب ہوا ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک لہو ہی لہو ہے۔ اس بدن کو میرا ہی بدن لے کر پالوس اتنا قریب کہتا ہے کہ میں اپنے بدن پر کیا لیے پھرتا ہوں؟ مسیح کے ساتھ اس کے داغ لیے پھرتا ہوں۔ اتنی قربت، وہ اس بات سے واقف ہے کہ وہ جو مصلوب ہوا وہ میرا ہی کیا ہے؟ بدن ہے، اور اس بدن کو سر سے لے کر پاؤں تک لہو میں اس نے کیا کیا ہے؟ چھپا دیا ہے۔ آمین۔ یہ سچائی ہے، آئے واقف ہوں، یہ سچائی ہے کہ اسے اپنے قدوس کا، اسے اپنے بیٹے کا لہو نظر آتا ہے، اس پہ ڈھانپا ہوا بدن نہیں، بلکہ اسے اس کے بیٹے کا کیا نظر آتا ہے؟ لہو نظر آتا ہے۔ تو اسے اس کا لہو نظر آتا ہے۔ آپ جب میں پچھلی بار یہی بات کی کہ جب بھی جائیں لہو کے بغیر نہ جائیں، کیونکہ وہ اس کا غضب اس کے لہو سے کیا ہوتا ہے؟ ٹل جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سچائی سے واقف ہوں گے تو سچائی آپ کو کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ آج کلام کو پڑھا کریں،
بائبل مقدس سے محبت رکھیں، خدا کے کلام سے محبت رکھیں، خدا کا کلام آپ کے دلوں پر نقش ہو۔ یہی لکھا گیا آخر کے زمانے میں وہ دلوں پر لکھے گا، دلوں پر نقش کرے گا، دل کی تختیوں پر کلام ہوگا۔ ہم دل میں کتنا کلام کو بسنے دیتے ہیں یہ ہمارے اوپر ہے۔ ہم کلام کے لیے ہو، کلام ہمارے لیے ہو، اور ہماری صبح کو ہمارے ہونٹوں پر کلام ہو۔ آپ کا صبح اٹھنے قرار کیا ہے جی؟ کبھی آپ نے سوچا کہ جب آپ اٹھتے ہیں آپ کا کیا اقرار ہوتا ہے؟ آپ کیا اقرار زبان سے کرتے ہیں؟ سوچ کیا ہوتی ہے؟ آپ کا سارا دن کیسا ہوتا ہے؟ آج سچائی سے واقف ہو، خدا نے آپ کے لیے ہر دن خوبصورت بنایا ہے۔ آمین۔ خدا نے ہر دن آپ کے لیے اچھا بنایا ہے۔ آپ اٹھتے کیا اقرار کرتے ہیں یہ معنی رکھتا ہے، یہ بہت معنی رکھتا ہے کہ خدا کا کلام آپ کے ہونٹوں پر ہے۔ چاچے میرے کا منڈا میں اٹھی سونا ساڑھے کو اوڑتا ہے، اور نہ برش نہ ناشتہ نہ ٹک نہ کا ہے پایا مجھے دے تھلے۔ کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ چیزیں معنی رکھتی ہیں کہ میری ٹینشن کیا ہے، میں کتنا واقف ہوں۔ خدا کا کلام آپ کو بھار دے صبح صبح، ہاللیلویا۔ خدا کا کلام آپ کو صبح صبح زور دے، خدا کا کلام آپ کو خوشی دے، آپ کا چہرہ شادمان ہو۔ یہ کلام کی سچائی ہے، لیکن جب تک آپ اسے پڑھیں گے، جب تک آپ اسے دل میں نہیں لیں گے، جب تک یہ آپ کے پاس ہوگا نہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ سچائی سے کیا ہو؟ واقعی ہو۔ جن سے کہا انہوں نے کہا ہم تو کبھی کسی کے غلام، نیچے لکھا یہی لکھا ہے جی، ہم باپ ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم کسی کے کبھی غلام نہیں رہے۔ پر یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا کیا ہے؟ چلے پڑھ دیتے، جب بھی آئے پڑھتے ہیں۔ آئے سنیے کیا جواب دیا خدا یسوع مسیح نے یوحنا کے 11ویں باب میں۔ سچائی سے واقف ہو گے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ انہوں نے اس سے جواب دیا ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے انہیں جواب دیا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام اب تک کبھی نہیں رہتا بلکہ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا کیا ہے؟ تو ہم کہاں کہاں غلام ہیں، ہمیں کہاں کہاں آزادی کی ضرورت ہے؟ خدا کا کلام آپ کی رہنمائی کرے گا۔ آمین۔ ہم جتنا گناہ کرتے ہیں یقیناً ہم غلامی میں ہیں، لیکن اس غلامی سے چھڑانے کے لیے، چھٹکارا دینے کے لیے خدا کا کلام آپ کے پاس کیا ہے؟ موجود ہے۔ سچائی سے واقف ہو، سچائی آپ کو کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آئے اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔ ہاللیلویا۔ ہم سب دعا کریں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آئے ہم اقرار کریں کہ ہم گناہ کی غلامی سے نکلیں گے، ہم کلام کی سچائیوں سے واقف ہوں گے، خدا کے کلام سے واقف ہوں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آئے ہم سب دعا کریں۔ او بابا لگا شبے خدا لگا یا ربی دینی لگا لگا بابا لگا سبا بابا 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 مدھائی لگا لگا بابا لگا شبا حبیبی مدھائی لگا 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 سبا حبیبی مدھائی۔ خدا ان کا کلام آزادی دیتا ہے، خدا ان کا کلام چھٹکارا دیتا ہے، خدا ان کا کلام رہائی دیتا ہے بندنوں سے، بیماریوں سے، بدروحوں سے، ہر طرح کے پریشانیوں سے۔ ہاللیلویا۔ آج خدا کے کلام پر ایمان لائیں، دعا کریں ہم سب۔ امان شفیع کے بابا بابا نبی کے خدا تیرا شکر، تیرا شکر تیرے کلام کے لیے، تیرے فضل کے لیے خدا تیرا شکر کہ تیرا کلام ہماری زندگی ہے اور تیرا کلام خدا ہمیں سنبھالتا ہے۔ شکر ہو تیرا یسوع مسیح کے نام سے، آمین آمین۔